السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی دوست جیا اور آج ہم ناول پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ وہ ہے جان شاہ، ہمائل زہرا کا ناول ہے یہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں فری، میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں کر رہا، پلیز آپ ہی چلو نا، بہت مزہ آئے گا، میری ساری دوستیں ہوں گی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور فری کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی دوست کی برتھ ڈے میں نہیں جانا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں میں وہاں کسی کو نہیں جانتی تو جا کر کیا کروں گی، مگر فری بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، وہ بھی منا کر ہی رہتی اگر کوئی اور ہوتا، کیونکہ مقابل بھی اس کی بڑی بہن تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نور کی بات ماننی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ فراز عالم شاہ کی 3 بیٹیاں، سب سے بڑی شازمہ جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کے 3 بچے، بڑا بیٹا احتشام حیدر شاہ جو بزنس کی دنیا کا مشہور بزنس ٹائکون کے نام سے جانا جاتا ہے، چھوٹا بیٹا شارف جو یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھا، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی ہنا جو ابھی کالج کے پہلے سال میں تھی، دوسری بیٹی مہوش جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، جن کے 2 بچے، بڑا بیٹا ولی احمد شاہ جو اپنے باپ کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے اور احتشام کا ہم عمر بھی ہے، اور چھوٹی بیٹی نور العین احمد شاہ جو ابھی یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہے۔ پھر آتی ہیں فرزانہ خالہ جو اپنے شوخ و چنچل مزاج کی وجہ سے پورے خاندان میں فیمس ہیں، وہ بھی کراچی کی رہائش پذیر ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی فریحہ ہاشم شاہ جسے پیار سے سب فری بھی کہتے ہیں اور ہنا کی ہم عمر ہے، دوسرا بیٹا زین ہاشم شاہ جو ابھی میٹرک میں ہے، اور پھر گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا غازی ہاشم شاہ جو پچھلے مہینے ہی 7 سال کا ہوا ہے، جس کی سالگرہ شاہ محل میں بڑی زور و شور سے منائی گئی تھی۔ نور اٹھ جاؤ، کب سے سو رہی ہو، نور اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی، سورج کب کا نکل آیا ہے اور یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے۔ نور العین، اب تم نہ اٹھی تو اچھا نہیں ہوگا، اماں بس 5 منٹ۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، مہوش بیگم اسے اچھی گھوری سے نواز کر نیچے چلی گئیں۔ اماں جلدی سے ناشتہ لگا دیں، مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، ولی ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ لو تمہارا ناشتہ۔ سکینہ بی بی جا کر دیکھیں نور اٹھی کہ یا نہیں، ابھی تک سو رہی ہے۔ اٹھ گئی اماں، مجھے بھی ناشتہ دے دیں، پھر مجھے ہانیہ کے گھر جانا ہے۔ ہانیہ کے گھر کیوں جانا ہے؟ ولی ناشتہ کرتے پوچھا۔ نوٹس لینے جانا ہے بھائی، نور نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا، بظاہر تو وہ سن رہی تھی مگر اس کا سارا دھیان صرف کھانے کی طرف تھا۔ فری جلدی سے ناشتہ ختم کرو ورنہ آج پھر کالج سے لیٹ ہو جاؤ گی، فرزانہ بیگم غازی کو ناشتہ کراتے ہوئے بولی، جو کھا کم موبائل پر کارٹون دیکھنے میں زیادہ مصروف تھا۔ مما میں نے کر لیا، بس جا رہی ہوں اور واپسی پر خالہ کی طرف رکوں گی، خدا حافظ۔ فری اپنی ماں کو پیار کر کے کالج کے لیے نکل گئی، ہاں لیکن جاتے وقت غازی کو تنگ کرنا نہ بھولی۔ السلام علیکم ماما، وہ جو جاگنگ سے واپس آیا تو شازمہ بیگم کو دیکھتے ہی سلام کیا جو ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے، وہ جی کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ غیر ملک میں رہتے ہوئے بھی شازمہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، بڑوں کا ادب و احترام سب سکھایا تھا انہوں نے۔ احتشام کافی سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، اسے ضرورت سے زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے مقابل شارف شوخ و چنچل مزاج کا تھا، سب کو ہنسنے ہنسانے والا، جبکہ ہنا معصوم اور شرارتی مزاج کی تھی۔ ماما ہم پاکستان کب جائیں گے؟ آخر مجھے فری اور نور آپی سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ہنا نے روز والا سوال آج بھی دہرایا کیونکہ کل ہی اس کی نور اور فری سے بات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ان کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ ہاں حیدر، میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی، بابا بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اور فرزانہ اور مہوش بھی بہت بول رہی تھیں آنے کا۔
شازمہ بیگم نے اپنے شوہر سے کہا، آنکھوں میں امید لیے کہ اب وہ اپنے کام کا بہانہ کر کے منع نہ کر دیں، جبکہ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے کچھ بولنے کا کہا۔ ماما، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں نے پہلے ہی سب کچھ کر رکھا ہے اور پاکستان میں ایک بہت ہی اچھی ڈیل فائنل کی ہے میں نے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ سچ میں بھائی، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہم واقعی ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ حنا کا تو مانو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں ابھی فری اور نور آپی کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ ارے میری ماں، رک جا، انہیں سرپرائز دیں گے نا پاگل۔ شارف نے اپنی بہن کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے روکا کہ کہیں وہ ان کا سرپرائز خراب ہی نہ کر دے، اور حنا سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ بھائی، میں پاگل نہیں ہوں، حنا نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں، تم پاگل تھوڑی ہو، تم تو پاگلوں کی سردارنی ہو۔ بھائی، حنا نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے احتشام کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا ساتھ کوئی دے یا نہ دے، اس کا بڑا بھائی ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ شارف، بس کرو، میری گڑیا کو زیادہ تنگ مت کرو۔ اور شارف ہمیشہ کی طرح اپنے بڑے بھائی کی بات مان جاتا۔ اوکے ماما بابا، میں آفس جا رہا ہوں، آپ پیکنگ کر لیجئے گا، کل صبح کی انشاءاللہ فلائٹ ہے۔ وہ انہیں ہدایت دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کالج کے بعد فری سیدھا اپنی خالہ کے گھر گئی تھی اور آج اس کا ارادہ یہیں رکنے کا تھا۔ رات فرزانہ بیگم اپنی بہن کے گھر آ گئی تھیں، تب ہی شازمہ کی بھی کال آ گئی۔ اس کے آنے کا سن کر تو مہوش اور فرزانہ جیسے پھولے نہیں سما رہی تھیں، لیکن شازمہ نے بچوں کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھیں اور انہیں یہ بھی کہا تھا وہ لوگ شاہ محل ہی آئیں گے تو سب وہیں آ جائیں۔ شازمہ اور فرزانہ کا تو صبح تک انتظار بھی بہت لمبا لگ رہا تھا۔ 10 سال بعد ان کی بہن واپس آ رہی تھی تو ظاہر ہے خوشی تو ہونی ہی تھی۔ مما، میری ریڈ والی ہوڈی نہیں مل رہی، شارف نے تقریباً چیختے ہوئے اپنی ماں کو آواز لگائی، جیسے آج اگر اس کی چیزیں نہ ملی تو شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ شازمہ بیگم جب شارف کے کمرے میں گئیں تو کمرے کا حال دیکھ کر ان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ یا اللہ، میرے خدایا، یہ کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے تم نے شارف؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں، میدان جنگ پر نہیں۔ شازمہ بیگم کو اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا اپنے بچے پر، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرہ صاف کر کے گئی تھی، پھر تو غصہ آنے کا جواز بنتا ہی تھا۔ مما، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اور اپنے معصوم بچے پر اتنا غصہ کرنا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ شارف بنا کوئی اثر لیے اپنی ماں کے گال پر پیار کر کے باہر بھاگ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر رک جاتا تو اس کی ماں صحیح سے پھیٹی لگاتی اس کی۔ ابھی وہ کمرہ صاف کروا کر نیچے ہی اتری تھی کہ سامنے احتشام کو کھڑے دیکھا۔ اس کے پاس چلنی۔ مما، پیکنگ ہو گئی ہے نا ساری؟ 4 بجے کی فلائٹ ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے، آپ تیار ہو جائیں اور شارف اور حنا کو بھی بول دیں۔ ٹھیک ہے، میں بول دیتی ہوں انہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ جا کر۔ میں تمہارے بابا کو دیکھ لوں ذرا، میں نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ لائے یا نہیں۔ احتشام اپنی ماں کے انداز پر مسکرا دیا، جو بظاہر تو غصہ دکھا رہی تھی مگر لہجے میں محبت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جناح ایئرپورٹ پر تھے۔ 10 سال بعد اپنے وطن واپس آ کر ایک الگ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ شازمہ بیگم نے کسی کو بھی ایئرپورٹ لینے آنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہیں۔ فرزانہ اور مہوش کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی ان کی آمد کی خبر نہیں تھی، بس انہوں نے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ مہوش اور فرزانہ شام میں ہی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ شاہ محل میں آ گئی تھیں۔ بچے چونکہ کالج اور یونیورسٹی گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکے۔ مہوش اور فرزانہ جو کب اپنی بہن کا انتظار میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، بیل بجتے ہی دروازے کی طرف لپکی۔ 10 سال بعد اپنی بہن کو گلے لگا کر تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فراز عالم شاہ کو تو اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی اور بیٹی بھی اپنے باپ سے مل کر بے حد خوش تھیں۔ پیچھے کھڑے احتشام، شارف اور حنا کو دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اپنے نواسہ نواسی کو دیکھ کر، یہی 10 سال پہلے والے چھوٹے بچے جو اب چھوٹے تو بالکل نہیں تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے سب چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ولی بھی آفس سے آ گیا تھا اور سامنے اپنی بڑی خالہ کو دیکھ کر اسے بھی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔
مرد حضرات تو سیاست کی باتیں جاری تھیں، جنہیں سن کر شارف کے کان پک گئے تھے، جبکہ فراز صاحب اپنی نواسی کے ساتھ نہ جانے کون کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور فرزانہ، مہوش اور شازمہ اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ آنی، فری اور نور آپی کب آئیں گی؟ ہنا، جو کب سے فری اور نور کا انتظار کر رہی تھی، فرزانہ خالہ سے آخر پوچھ بیٹھی۔ ہاں بھائی، اتنی دیر ہو گئی ہے، بچیاں اب تک آئی نہیں، کہاں ہیں یہ دونوں ویسے؟ شازمہ بیگم نے فکرمند لہجے میں پوچھا۔ آج نور کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا تو وہ فری کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے فری کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی بس نکل رہے ہیں، اب تک تو پہنچنے والی ہوں گی۔ فرزانہ بیگم نے انہیں تفصیل سے بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ابھی وہ سب باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی گھر کی بجلی بھی چلی گئی۔ باہر کھڑی نور اور فریحہ بیل بجاتی رہیں، مگر لائٹ جانے کی وجہ سے بیل بھی بند ہو گئی تھی۔ یا اللہ، پاکستان کی بجلی کا کچھ نہیں ہو سکتا، فرزانہ بیگم بجلی والوں کو اچھی خاصی صلواتیں سناتے ہوئے بولی۔ ارے مگر یہ کیا، باہر تو لائٹ آ رہی ہے، شاید ہمارے گھر کی بجلی کٹ گئی۔ مہوش بیگم باہر سے آتی جگمگاتی روشنی کو دیکھ کر بولی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں چیک کرتا ہوں، ولی کہتے ہوئے اٹھا۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ احتشام بھی ولی کے ساتھ جانے لگا، جبکہ شارف بولا، بھائی میں بھی آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لائٹ چیک کرنے جا رہے ہیں شارف، پکنک منانے نہیں۔ جہاں احتشام کی بات پر سب ہنسنے لگے، وہیں شارف اپنی بے عزتی ہونے پر منہ بنا کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے، شاید مین سوئچ میں مسئلہ ہے، تم رکو میں دیکھ کر آتا ہوں، اگر لائٹ آئے تو مجھے بتانا۔ ولی احتشام کو بول کر مین سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔ جب اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ شاید یہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا کوئی؟ کیا سب کان میں ہینڈ فری لگا کے بیٹھے ہیں؟ آپ ہی بس کر دو، بیل کو بجا بجا کر تم نے اس کا گلا دبا دیا ہے۔ چلو پیچھے والے دروازے سے چلتے ہیں۔ وہ دونوں پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے پر کھڑی ڈور بیل بجا رہی تھیں۔ لائٹ جانے کی وجہ سے ڈور بیل بھی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو بھی آواز نہ آئی۔ حد ہے، مطلب اپنے ہی گھروں میں چوروں کی طرح گھسنا پڑ رہا ہے، نور چڑھ کر بولی، جب اسے اپنے اور فری کے علاوہ کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا۔ احتشام ابھی ولی کا انتظار کر رہا تھا، جب نور کی بات سن کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے نور اسے نہ دیکھ سکی، جبکہ احتشام اس کے مقابل کھڑا اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظریں جب نور پر پڑی تو اسے ایسا لگا آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ صاف رنگت، انابی ہونٹ، بھوری آنکھیں، چہرے پر بے حد معصومیت لیے وہ چھوٹی سی لڑکی احتشام حیدر شاہ کے دل کو ہلا گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی معصومیت احتشام شاہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ نور کو جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیچے پڑا ڈنڈا اٹھا کر احتشام کو مارنے پہنچ گئی اور چور چور کہہ کر چلانے لگی۔ تبھی ولی نے لائٹ آن کر دی اور خود نور کی طرف بڑھا، جبکہ احتشام اپنی جان بچا کر اندر بھاگ گیا۔ کیا ہوا نور، کہاں ہے چور؟ ولی نور کی طرف آیا، فکر مندی سے پوچھنے لگا، بھائی ابھی تو یہیں تھا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ نور نے معصومیت بھرے انداز میں بولا، گڑیا یہاں کوئی نہیں ہے، اندر چلو۔ ولی انہیں اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سامنے بیٹھی شازمہ کو دیکھ کر نور اور فریحہ فوراً اپنی خالہ سے چمٹ گئیں۔ مجھ سے بھی مل لو یار، میں بھی لائن میں ہوں، ہنا نے بیچارگی سے کہا، کیونکہ یہ دونوں تو اسے بھول ہی گئی تھیں کہ ان کی ایک عدد کزن بھی ہے۔ نور اور فریحہ نے جب ہنا کی بات سنی تو اتنی زور سے چلائیں کہ شارف، جو موبائل پر مزے سے غازی کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، گھبرا کر اٹھا۔ لڑکیوں، خدا کا خوف کرو، تمہاری چیخیں سن کر مردہ بھی اٹھ جائے گا۔ جب بعد میں خاموشی ہونا ہے تو پہلے کان کے پردے پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شارف اچھا خاصا تپ گیا تھا ان کی چیخیں سن کر۔ آپ کے کان پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچپن سے ہی بہرے ہیں، اور پھر فری میڈم بھی کیوں پیچھے رہتی؟ احتراماً ہی صحیح، اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ دونوں کی نوک جھوک پر سب گھر والے ہنسے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ شازمہ بیگم نے مہوش اور فرزانہ سے رکنے کی ضد کی۔ فری اور ہنا تو کب سے موقع کی تلاش میں تھے، بس
وہ تو بس اپنی خالہ کے ہاں میں ہاں ملانے لگے، جس پر انہیں حامی بننی پڑی۔ ابھی سونے کا حساب یہ تھا کہ شازمہ، مہوش، فرزانہ تینوں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں، جبکہ فری، ہنا اور نور تینوں ایک کمرے میں۔ کمرہ تو شاہ محل میں بہت تھے، چونکہ ان کا ارادہ رات مووی دیکھنے کا تھا تو ایک ہی کمرے میں سونے کا ارادہ کیا۔ غازی، زین اور شارف بھی ایک کمرے میں یہ بھی ان کی اپنی مرضی تھی، جبکہ ولی اور شام نے الگ الگ کمرے میں سونا زیادہ بہتر سمجھا۔ ابھی وہ تینوں مووی دیکھ رہی تھی کہ اچانک یہ ڈراؤنا سین آ گیا۔ وہ تینوں اتنے زور سے چیخیں کہ شارف کی بات سچ ہو جاتی۔ ان کی چیخ سن کر واقعی کوئی مردہ بھی اٹھ جاتا۔ ہینا نے ڈر کے مارے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا، کہیں وہ بھوت اسکرین سے نکل کر باہر ہی نہ آ جائے۔ بس یار، مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی اب مووی، ہینا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، لیکن ہم نے ابھی آدھی مووی بھی نہیں دیکھی۔ آپی، مووی سے زیادہ مجھے میرا معصوم دل پیارا ہے جو ابھی بہت زور سے دھڑک رہا ہے اس چڑیل کو دیکھنے کے بعد۔ فری، جو پہلے ہی بہت بہادر دکھا رہی تھی، اب لحاف کے اندر چھپ کر بیٹھ گئی۔ ڈرامے باز نور فری اور ہنا کو دیکھ کر بولی، جو بھیگی بلی بنی بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہنا بولی، نور آپی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لا دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، میں لاتی ہوں۔ نور، جسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا مگر بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے بہادری دکھانی تھی، وہ ہنا کو کہہ کر نیچے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے اندھیرے میں تو اس کی صحیح ہوا نکل گئی۔ اس کا گھر سنسان علاقے میں تھا، جہاں رات کے 11 بجے سے ہی کتوں کی بھونکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ابھی تو رات کے 1 بج رہا تھا تو کتوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی، فریج سے بوتل نکال کر ابھی وہ پلٹی ہی تھی، کسی سخت چیز سے ٹکرا کر پیچھے ہو گئی۔ ہائے اللہ، میرا سر! دیوار بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ احتشام، جو پانی پینے کچن میں آیا تھا، اس کے منہ سے خود کو دیوار سن کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ میں تمہیں کہاں سے دیوار نظر آ رہا ہوں؟ احتشام نے بہت ہی آرام سے پوچھا، جبکہ نور کسی کی آواز سنتے ہی چیخی، لیکن اس سے پہلے ہی احتشام اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر چیخنے کیوں لگتی ہو تم؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت۔ احتشام نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کچن کی لائٹ بلب آن کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ نور اپنے سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی، جسے شاید وہ شازمہ سے ملنے کے وقت اگنور کر چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کون ہوں؟ احتشام نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، اور اس کا جواب سن کر تو مانو اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ غلطی کر دی اس نے پوچھ کر۔ احتشام بھائی؟ پہلی ملاقات میں اس نے اسے بھائی بنا دیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ نور وہاں کھڑی یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں اس نے غلط نام تو نہیں لے لیا جو ایسے چلا گیا۔ خیر، مجھے کیا؟ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ہوئی تو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہو رہی تھیں، جبکہ نور کسی کی نظریں خود پر مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ جب ادھر ادھر دیکھا تو سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، خود کا وہم سمجھ کر جانے دیا، جبکہ احتشام اسے ابھی بھی غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات کا بدلہ ابھی تو لینا تھا جو اس نے بھائی کہنے کا فرض ادا کیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب خواتین شاپنگ پر جانے کا پروگرام تھا، جس کے لیے شارف دل و جان سے حاضر۔ شاپنگ مال میں انہوں نے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی، لیکن اب بھی پورا مال گھومے جا رہی تھی، جس پر شارف اب ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہا تھا۔ اس کے مطابق وہ اتنا بور زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور پھر تنگ آ کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ماما، آپ لوگوں کا پورا شاپنگ مال خریدنے کا ارادہ ہے کیا؟ کیونکہ آدھا تو آپ لوگ خرید ہی چکے ہیں۔ وہ فری ہی گیا جو خاموش رہ لے۔ اس نے سوال کا جواب دینا اپنا فرض سمجھا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شارف بھائی، آپ کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہم۔ رہنے دو فری بھائی کی جیب میں ویسے بھی پیسے نہیں ہوں گے جو ہم خرچ کرتے، اور پھر ہنا کیوں پیچھے رہتی؟ جب کہ شارف تو فری کے بھائی کہنے پر ہی اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہے شارف، تم لوگوں نے تو تب تک نہیں جانا جب تک مال والے خود دھکا دے کر نہ نکال دیں، مہوش بیگم نے تینوں لڑکیوں سے کہا، جن کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
خالہ امی ابھی ہم نے شاپنگ کی ہی کہاں ہے، فری نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر شارف کا منہ کھل گیا۔ شاپنگ کی ہی کہاں ہے تو ان بیگ میں کیا کچرا خریدا ہے تم نے؟ شارف کا برا سا منہ بنا کر بولا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شارف، بہت ہو گئی شاپنگ، کسی کی شادی آئے تو پھر کر لینا، مہوش بیگم تینوں کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، آپ ہی کی شادی کر دیتے ہیں، پھر تو شاپنگ کرنی ہی ہوگی نا، فری نے مزے سے کہا، جبکہ اس کی بات نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری جتی کروا لو شادی، نور برا سا منہ بنا کر بولی۔ چھوٹی موٹی باتیں کرتے سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہوش، شازمہ اور فرزانہ بیگم کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ایک طرف سب لڑکیاں اپنے نانا کو اپنی اپنی چیزیں دکھانے میں مصروف تھیں، جبکہ دوسری طرف مرد حضرات ولی اور احتشام بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب فراز عالم شاہ بولے، سنڈے کو میرے قریبی دوست کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے، اب شازمہ بھی یہاں ہے تو اس نے سب کو انوائٹ کیا ہے۔ شہباز انکل کی بیٹی بابا؟ شازمہ بیگم نے سوال کیا۔ جی بیٹا، شہباز کی بیٹی ماشاءاللہ سے بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور بیٹا بھی ماشاءاللہ سے باپ کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے، فراز صاحب پیار بھرے لہجے میں بولے۔ شہباز خان اور فراز صاحب دونوں بچپن کے دوست تھے، ان کا فراز صاحب کے گھر بچپن سے بہت آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے دونوں گھروں میں کافی اچھے تعلقات ہیں۔ نانو، آپ کو پتہ ہے ہم شاپنگ مال میں یہی بات کر رہے تھے کہ کسی کی شادی آ جائے تو فری نے نور آپی کی شادی کر دیتے ہیں بولا۔ ہنا کی بات سن کر جہاں سب نے مسکرا کر ٹال دی، وہیں احتشام کو برا دھسکا لگا۔ کھانستے کھانستے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آرام سے بیٹا، مہوش بیگم نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ احتشام نے کن اکھیوں سے نور کو گھورا، جو کسی کی بات کا بنا اثر لیے کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ آپ لوگ سنڈے کو تیار رہنا، سب ساتھ ہی چلیں گے۔ فراز صاحب ایک بار پھر بولے تو سب نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اتوار کا دن بھی آ گیا تھا جہاں سب شادی میں جانے کو تیاری میں مصروف تھے۔ تینوں لڑکیاں کمرے میں چاروں طرف کپڑے پھیلائے ابھی تک یہ سوچ رہی تھیں کیا پہنیں، وہیں شازمہ، مہوش اور فرزانہ بیگم تیار ہو کر ان تینوں کو جلدی تیار ہونے کا کہنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی صلواتیں بھی سنا چکی تھیں، جبکہ مرد حضرات سب تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھے سب خواتین کا انتظار کر رہے تھے، جن کا شاید ابھی آج آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ زین اور غازی نے سفید کرتا شلوار کے ساتھ میرون واسکٹ پہنی تھی، شارف نے سرمئی رنگ کا کرتا پہنا تھا، ولی نے بھی سفید رنگ کا کرتا پہنا تھا، جبکہ احتشام نے سیاہ رنگ کا کرتا پہنا تھا، اوپر سیاہ شال لی تھی۔ تینوں لڑکیاں تیار ہو کر نیچے آئیں تو سبھی نے دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے لگے۔ تینوں نے فراق پہنی تھی، ہنا نے لائٹ پنک کلر کی فراک پہنی تھی، فراک پر پنک ہی حجاب لیا تھا، برائے نام میک اپ کیے وہ کسی کا دل بری طرح ہلا گئی تھی، جبکہ فریہ نے نیوی بلو کلر کی فراک پر پیارا سا حجاب باندھے وہ سیدھے شارف کے دل پر اتر رہی تھی، جبکہ نورالعین نے سرخ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامے پر حجاب لیے میک اپ کے نام پر ہلکی سی لائٹ سی لپسٹک لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ احتشام تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا، اسے ایک بار پھر ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر آئی ہو۔ وہ خود کو کمپوز کرتا بڑی مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری بچیاں، اللہ نے نظر بد سے بچائے۔ شازمہ بیگم نے تینوں کو کالا ٹیکا لگاتے ہوئے پیار سے کہا، مما آپ نے ہمارے تو کبھی نہیں لگایا کالا ٹیکا، اور پھر شارف کو اپنا چپ رہنا گناہ سمجھتا تھا کیونکہ لڑکوں کو نظر نہیں لگتی۔ تڑق کر جواب آیا۔ شارف کے مقابل کھڑی اس ٹڈی کو گھورا جو آج بن سور کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی، تم دونوں بعد میں لڑ لینا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ ولی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ سب گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہال پہنچے تو تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے۔ فراز صاحب شہباز صاحب کو دیکھ کر ان سے ملنے لگے۔ مہوش، شازمہ، فرزانہ بیگم، سعدیہ شہباز صاحب کی وائف
کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ولی اور احتشام بھی سب مرد حضرات کے ساتھ ادھر ادھر باتوں میں مصروف تھے، جبکہ حنا، فری اور نور ایک جگہ ٹیبل پر بیٹھے سخت بور ہو رہے تھے۔ تبھی انہیں فراز صاحب کی آواز آئی تو وہ تینوں ان کے پاس چل دیں۔ یہ ہیں میری تینوں نواسیاں، حنا، فریحہ اور میری سب سے بڑی نواسی نورالعین۔ فراز صاحب نے مسکراتے ہوئے تینوں کا تعارف کرایا۔ تبھی ان سب کے عقب میں کسی مرد کے سلام کرنے کی آواز گونجی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہباز صاحب مسکرا کر اس کے قریب گئے اور سب سے تعارف کروایا۔ یہ میرا بڑا بیٹا اذبان خان ہے۔ سیاہ کالی آنکھیں، سیاہ کالے بال جو جیل کی مدد سے نفاست سے سیٹ کیے تھے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، بلا شبہ ایک باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ جہاں سب اذبان سے خوش اسلوبی سے مل رہے تھے، وہیں احتشام اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں تھا۔ اذبان کی آنکھیں بے ساختہ تھوڑی دور کھڑی نور پر گئیں اور پھر جھپکنا بھول گئیں۔ اذبان کو اپنی آنکھیں اس پر ہٹانا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب اسے اپنے بابا کی آواز سنائی دی، وہ گلا کھنکارتا ان کے پاس چل دیا۔ احتشام نے یہ منظر دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجیں، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا دل کیا اذبان کا قتل کر دے۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ ابھی بھی اذبان کو غور سے دیکھ رہا تھا، جب اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی، بس کر دے، کیا آنکھوں سے ہی قتل کر دے گا اسے؟ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جو اسے کب سے اذبان کو گھڑتا دیکھ رہا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے اس کا قتل کر دوں۔ خیریت ہے؟ کیوں قاتل بننا چاہ رہا ہے تو؟ ولی اس کی بات سن کر حیرانگی سے بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، شارف صاحب ان کے بیچ تشریف لے آئے۔ یار بھائی، کھانا کب کھلے گا؟ قسم سے اب تو بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے ڈانس کر رہے ہیں۔ شارف بھوک سے نڈال ہوتے پوچھا۔ بیٹا یہ پاکستان ہے، یہاں 11 بجے سے پہلے کھانا نہیں ملتا۔ ولی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مذاق میں کہا، جسے شارف صاحب دل پہ لے گئے۔ مطلب 3 گھنٹے مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ تب تک تو میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اس ڈرامے بازی دیکھ کر ولی اور احتشام دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کو اپنی پڑی ہے، احتشام تیز لہجے میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ انہوں نے کیوں سڑے ہوئے کدو کی طرح اپنا منہ سڑایا ہوا ہے؟ شارف اپنے بھائی کو غصے سے جاتا دیکھ ولی سے پوچھا۔ جا کر خود ہی پوچھ لو۔ معاف کر دیں، مجھے اپنا ہینڈسم چہرہ بگڑوانے کا کوئی شوق نہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ شارف اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد سب کو الوداعی کلام کہہ کر گھر کی جانب چل دیے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ احتشام بھی قریب میں ہی گھر لے لیا تھا۔ ان کا بھی اب سیدھا اپنے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ حال سے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں پاکستان آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ احتشام صاحب محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے تھے اور اب دشمن جاں کا دیدار شدت سے یاد آ رہا تھا۔ حنا نے بھی فریحہ کے ساتھ اسی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اس لیے دونوں ایک ساتھ آتی جاتی۔ شارف نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، سب لوگ ایک بار پھر شاہ محل میں موجود تھے۔ چھٹی کی وجہ سے سب یہاں آ گئے تھے، جبکہ نور یونیورسٹی میں ایگزیبیشن تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ آنے والی تھی۔ مہوش، نور کو کال کر کے پوچھو کب تک آئے گی۔ لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی شازمہ بیگم بولی۔ آپا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی، وہ یونیورسٹی میں ہی تھی، میں کرتی ہوں دوبارہ۔ مہوش بیگم بول کر کال ملانے لگی، جبکہ دوسری طرف احتشام پریشان سا بیٹھا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے نور اپنے موبائل کی آواز پر بیگ سے موبائل نکالنے لگی۔ اپنی ماں کی کال دیکھ کر فوراً کال اٹھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل سے نکل کر ہی مارنا شروع کر دیں۔ ہیلو نور، کہاں ہو؟ 6 بج رہے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رات ہونے والی ہے۔ اگر تم 10 منٹ میں نہ پہنچی نا تو پھر دیکھنا۔ نور نے جیسے ہی فون اٹھایا، اپنی ماں کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی۔ اماں آپ فکر نہ کریں، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ وہ اپنی ماں کو مطمئن کرتی تیز تیز چلنے لگی۔ یونیورسٹی سے گھر کا راستہ
واکنگ ڈسٹینس پر تھا، آنا جانا وہ اکیلے ہی کرتی تھی۔ وہ ابھی آدھے رستے پر ہی پہنچی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 2-3 دن سے اسے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اس لیے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آج بھی اسے ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا تو پیچھے سے قدموں کی چاپ بھی آنا بند ہو گئی۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی تیز تیز چلنے لگی۔ پیچھے بھی قدموں کی آواز تیز ہونے لگی، مطلب جو کوئی بھی تھا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، یہ اس کا کوئی وہم نہیں تھا۔ گھبراہٹ سے اسے پسینے آنے لگے، ڈر سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ قدموں کی آواز قریب سے آنے لگی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کی۔ گھر کے دروازے پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ وہ دروازہ کھلتے ہی فوراً اندر داخل ہوئی اور اندر سے گیٹ کو لاک کر دیا۔ اوف اللہ آپی، کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ تھا آپ کا؟ پری نے اس کے زور سے دروازہ بجانے پر منہ بنا کر کہا، مگر جب کوئی دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے نور کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آپی کہاں گم ہو اور یہ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں آپ کو؟ پری نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، نور کپکپاتی آواز میں بولی، آنکھیں جھکی رکھیں کہ کہیں پری اس کی آنکھوں میں خوف نہ دیکھ لے۔ اچھا اندر چلو، سب تمہارا انتظار کب سے کر رہے ہیں۔ پری اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سب کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بنا کسی سے نظر ملائے لڑکھڑاتی آواز میں سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ کسی نے بنا کچھ نوٹ کیے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، سوائے ایک انسان کے۔ احتشام نے اس کا کسی سے بھی نظر نہ ملا کر بات کرنا بڑی شدت سے نوٹ کیا۔ وہ اس کی نورالعین تو لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہر وقت چہل پہل کرتی رہتی تھی، ہنستی رہتی تھی، یہ تو کوئی ڈری سہمی نورالعین لگ رہی تھی۔ نور کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اور احتشام کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ احتشام اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اس شخص کو جان سے مار دے جس نے اس کی نور کو اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے۔ نور اس کی آنکھوں سے کنفیوز ہوتی ہی نظریں پھیر گئی اور پری اور حنا سے باتیں کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ ویکینڈ کی وجہ سے سب کا پروگرام یہیں رکنے کا تھا۔ سردی ہونے کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے۔ رات کے کسی پہر نور کی آنکھ کھلی، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی آیت الکرسی پڑھتی کچن کی طرف بڑھ گئے۔ احتشام جو نیند نہ آنے کی وجہ سے لان میں ٹہل رہا تھا، کچن کی لائٹ آن دیکھی تو اندر آیا۔ نور بوتل لے کر جیسے ہی موڑی اپنے پیچھے، احتشام کو دیکھ کر ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ ہائے اللہ جی، آپ نے کیا مجھے ڈرانے کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے؟ نور اپنا سانس بحال کرتی ہوئی بولی۔ تم خود ڈر جاتی ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ احتشام سینے پر ہاتھ باندھ کر آرام سے بولا۔ میں خود نہیں ڈرتی، آپ ہی ہمیشہ جن کی طرح نازل ہو جاتے ہیں۔ نور بھی تن کر بولی، میں تمہیں کس اینگل سے جن لگ رہا ہوں؟ احتشام اس کی بات کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اپنی پریشانی سے بتا دے۔ اس نے خود سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہر اینگل سے۔ وہ منہ چڑھا کر جانے لگی جب احتشام کی آواز پر رکی۔ اس کے عین کہنے پر نور کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج سے پہلے کسی نے اس نام سے نہیں بلایا تھا۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ بنا پلٹے اسے سن رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا، وہ اپنی بے دھڑک دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اس بعد میں سر ہلاتی وہاں سے فوراً بھاگ گئی۔ احتشام اس کی تیزی دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایک کھنڈر نما جگہ تھی جہاں جگہ جگہ اسلحہ رکھے تھے۔ یہ ان لوگوں کی خفیہ جگہ تھی۔ ان کا گینگ 30-40 بندوں کا تھا جو دنیا بھر میں ایکس گینگ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ لوگ معصوم بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے
ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بیچ دیتے، کالا دھندا کرتے۔ وہ لوگ اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ پولیس بھی ان کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ایسے میں ایک آدمی سر جھکائے اس کے سامنے آیا، جو صوفے پر ٹانگ رکھے سگار پی رہا تھا۔ کالے سیاہ بال، کالا 3 پیس سوٹ پہنے، کالی آنکھیں، چہرے پر درندگی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گرج دار آواز میں پوچھا۔ سر وہ لڑکی نہیں ملی۔ فرید جو اسی کے گینگ کا ممبر تھا ڈرتے ڈرتے بولا۔ تم سے ایک آسان سا کام نہیں ہوا۔ تم سے ایک آسان سا کام نہیں ہوا۔ اس نے فرید کا گریبان پکڑتے دھاڑتے ہوئے بولا۔ سوری سر، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، فرید کپکپاتی آواز میں بولا۔ کہیں اس کا باس اس کا قتل ہی نہ کر دے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، میں کسی کام سے دبئی جا رہا ہوں۔ میں جب واپس آؤں تو وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنی زندگی کے آخری دن جی لینا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے غراتے ہوئے کہتے باہر نکل گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے فری، ہنا اور نور کے، جبکہ شارف زین غازی کے ساتھ کمرے میں گیم کھیل رہا تھا، جبکہ شازمہ بیگم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بابا، وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی تھی؟ فراز صاحب نے پوچھا۔ ہاں آپا، کیا بات ہے؟ فرزانہ اور مہوش بیگم نے بھی پوچھا۔ وہ میری دوست ہے نا شرمین، اس کی کال آئی تھی، اس نے اپنے بیٹے شاہزین کے لیے ہنا کا رشتہ مانگا ہے۔ ان بات سن کر کسی کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی تو کوئی بالکل مرجھا گیا تھا۔ مہوش بیگم جو ہنا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، تھوڑی اداس تھی، لیکن بھانجی کے لیے خوش تھیں۔ فراز صاحب اپنی بیٹی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہنا کو ولی کے لیے سوچا تھا۔ گھر کی بچی گھر میں رہے گی، اور پھر دونوں بچے انہیں دل جان سے عزیز تھے، مگر وہ اپنا فیصلہ کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ولی، جس کے چہرے پر بظاہر تو نارمل تاثرات تھے، لیکن اپنی خالہ کی بات سن کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے جان نکال دی ہو۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کی ہنا کسی اور کی ہو جائے، بچپن سے جس سے بے انتہا محبت کی ہو، اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جڑے یہ ولی احمد شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھا اور باہر لان کی جانب بڑھ گیا۔ مگر آپا، ہنا ابھی بہت چھوٹی ہے، مہوش بیگم بولی۔ شرمین ابھی صرف منگنی کرنا چاہ رہی ہے، باقی شادی ہنا کی گریجویشن کے بعد ہی کریں گے۔ بابا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو شاہزین پسند ہے، دیکھا بھالا بچہ ہے، شازمہ بیگم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شاہزین بلا شبہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ فراز صاحب کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا سوچا تھا آپ نے بابا؟ شازمہ، مہوش اور فرزانہ بیگم تینوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ ہنا کو ولی کے لیے۔ تجھے کیا ہوا؟ احتشام لان میں کھڑے ولی کو دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، ولی نارمل سے تاثرات لیے بولا۔ تو پھر اٹھ کر باہر کیوں آ گئے؟ احتشام نے پھر سے پوچھا۔ آفس سے کال آئی تھی، وہی اٹینڈ کرنے باہر آیا تھا، ولی نظر چراتے ہوئے بولا۔ ولی صاحب، سنڈے کو کون سا آفس کھلتا ہے؟ احتشام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار، میرے مینیجر تھا، اسی کی کال تھی۔ کیوں، تیرا مینیجر تیری محبوبہ ہے جو رات کے وقت اس وقت تجھے سے تیرا حال پوچھ رہا ہے؟ ولی صاحب، اگر آپ تھوڑی دیر اور اندر رک جاتے تو یہاں روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح نہ بیٹھے ہوتے۔ احتشام اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو خود اندر جا کر پوچھ لے۔ احتشام اس کے بازو چھوڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، ولی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ولی اور ہنا؟ شازمہ بیگم حیرانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ فراز عالم شاہ کی بات سن کر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو چپ لگ گئی۔ میں شروع سے ہی یہ خواہش تھی، مگر میں اپنا فیصلہ کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، اور پھر گھر کی بچی گھر میں ہی رہے تو پھر مجھے بھی تسلی رہے گی، لیکن آخری فیصلہ تو بیٹا آپ کا ہی ہوگا۔ آپ کا مجھ سے زیادہ حق ہے فیصلہ کرنے کا، تم سب جو بہتر لگے۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ آپ کا حق ہے بچوں پر، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا۔ میں شرمین کو منع کر دوں گی۔ شازمہ بیگم نے اپنے باپ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے ہی حامی بھر لی۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بچی ان کی نظروں کے سامنے رہے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو کبھی زبان پر نہ لائی۔
کہ شاید باقی لوگ اس بات پر ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی فضا میں موجود تھیں۔ ایسے ہی شاہ محل میں بھی ہر طرف چہل پہل تھی، ہر کوئی ادھر ادھر کے کام میں مصروف تھا۔ شاہ محل میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ جمعے کے دن ولی اور حنا کی منگنی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ فراز عالم شاہ کی خواہش پر تقریب کی ساری تیاریاں اور منگنی کا فنکشن ان کے گھر سے ہو، جس کی وجہ سے تمام لوگ یہی قیام پذیر تھے۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ چھوٹی سی تقریب میں بھی اچھے خاصے کام نکل آتے ہیں۔ خالہ امی پوچھ رہی ہیں کہ مارکیٹ کب تک جانا ہے، پھر واپسی پر حنا کا سوٹ بھی تو لینا ہے ٹیلر سے۔ نور نے شازمہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا بس احتشام آ جائے پھر چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ احتشام بھائی کیوں؟ ہم شارف بھائی کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ میرا مطلب ہے اگر انہیں آنے میں دیر ہو گئی تو۔ نور ان کی بات سن کر فوراً بول پڑی، اس رات کے بعد تو جیسے اس نے قسم کھا لی تھی اب احتشام کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ نہیں ہوگی دیر، ابھی وہ کچھ اور بولتی ہیں اپنے پیچھے سے اس کی آواز سن نور کو لگا جیسے اس کے پیر زمین میں ہی بوس ہو گئے ہوں۔ اچھا ہوا بیٹا تم جلدی آ گئے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں مہوش اور فرزانہ کو بھی بول دیتی ہوں، پھر چلتے ہیں مارکیٹ۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ نور بھی جانے کے لیے مڑی جب اسے احتشام کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے چھپ رہی ہو؟ ہاتھ کو باندھتے وہ نارمل تاثرات لیے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تو پھر میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نور اس کے قریب آنے پر گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اچھا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے ساتھ جانے سے منع کیوں کر رہی تھی؟ وہ میں آپ کا پیٹرول بچانا چاہتی تھی۔ ہاں؟ اس کی بے تکی بات پر احتشام کا بے ساختہ قہقہ گونجا۔ تمہیں میرے پیٹرول کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ اس کی آخری بات سن کر نور کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جسے جاننے سے وہ قاصر تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اپنے خیالوں کو جھٹکتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جمعے کا دن بھی آ گیا۔ منگنی کا فنکشن کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ تیار ہو کر نیچے مہمان کا استقبال کر رہے تھے۔ فراز صاحب اپنے دونوں داماد کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، وہیں شازمہ اور فرزانہ بھی مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ احتشام اور شارف، جو دونوں سفید رنگ کے کرتے پہنے کندھوں پر شال ڈالے باقی کا کام دیکھ رہے تھے جو احتشام نے پورے شارف پر ڈال دیے تھے، جبکہ دوسری طرف ولی سفید رنگ کے کرتے اور سفیدی واسکٹ پہنے اپنی دلہن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مہوش بیگم جو تقریباً 5ویں مرتبہ ان تینوں کو بلانے آئی تھیں، جن کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حنا کو نور اور فریہ نے ہی تیار کیا تھا۔ فری کے مطابق اس سے اچھا میک اپ آرٹسٹ کہاں ملے گا؟ بس کر دو لڑکیوں، نیچے سارے مہمان آ گئے ہیں اور تم لوگوں کی تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی یہ حال ہے تو شادی پر کیا ہوگا؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب حنا جو پلٹ کر کھڑی تھی اپنا رخ ان کی طرف کیا تو مہوش بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری بیٹی، کسی کی نظر نہ لگے میری بچی کو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مہوش بیگم آنکھوں میں نمی لیے اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی۔ خالہ امی یہ سب آپ کی بھانجی کا کمال ہے۔ فری ایک ادا سے بولی۔ مگر مہوش بیگم ان کی سن کہاں رہی تھی، وہ تو بس اپنی بہو کو نظر اتارنے میں مصروف تھی۔ اماں آپ کی ایک عدد بیٹی اور ایک عدد بھانجی بھی ہے، نور بنا کر بولی۔ ہاں تم دونوں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ، مہوش بیگم نے ان دونوں کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اب جلدی سے نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ان تینوں کو لے کر نیچے چل دیں۔ ایک آدمی صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، آنکھیں بند کیے سر پیچھے صوفے پر کی طرف گرائے ہوئے تھے۔ تبھی اپنے ساتھی کی آواز سیدھا ہوتے بیٹھا۔ فرید اس لڑکی کا کیا کرنا ہے سر؟ کل شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں، اگر انہیں وہ لڑکی نہیں ملی تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا پریشان سے بولا۔ مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہم آج رات
اسے کڈنیپ کریں گے۔ اب میرا پلان غور سے سنو اور کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ چہرے پر شاطر مسکراہٹ لیے وہ اپنا پلان اسے سمجھانے لگا۔ حنا، نور اور فری کے ساتھ لان میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں ان تینوں پر مرکوز تھیں۔ وہ تینوں لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ ولی تو حنا کو یک ٹک دیکھنے میں مصروف تھا، جو لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فری جو بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے ہم رنگ حجاب کے لیے وہ سیدھا شارف کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ نور جو سفید رنگ کی میکسی پہنے لائٹ سے میک اپ کیے پنک حجاب میں بہت ہی نظر کو اپنی طرف مرکوز کر چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ کسی کے دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ احتشام جو کسی کام سے باہر جانے کے لیے پلٹا تھا، اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے نور پر سے نظر ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ پہنے ہوئے کوئی پری ہی لگ رہی تھی، جسے وہ ساری دنیا سے چھپا کر خود میں سمیٹنا چاہتا تھا۔ حنا کو ولی کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ منگنی کی رسم بھی ادا ہوئی کہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فری، نور اور ان کی کچھ دوستیں سبھی ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب نور ان سے ایکسکیوز کرتی اٹھی اور اندر کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ شام سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی، کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سنتے ہی کچن کی جانب بڑھی۔ کچن کی لائٹ آن کرنے کے لیے ابھی بٹن کھولا ہی تھا کہ گھر کی بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اپنے چہرے پہ بے تحاشا پسینے تھے۔ وہ باہر کی جانب مڑی کہ اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مدد کے لیے کسی کو بلاتی، اس سے پہلے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوشش ناکام ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بس دل میں ایک ہی دعا تھی، اللہ میاں پلیز مجھے بچا لیں، میری عزت کی حفاظت کرنا میرے اللہ۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک دعا کر رہی تھی۔ اسے اپنی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شخص جو اسے جکڑے ہوئے تھا اب زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے دائیں جانب کھڑے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ ایک فرشتہ ہی تو تھا اس کے لیے، جس نے اس کی عزت پامال ہونے سے بچائی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، ازبان خان تھا۔ اس سے پہلے وہ ازبان سے کچھ کہتی وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے سارے گھر والوں کو دیکھا۔ برابر میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ کر ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نور، تم کچن میں بے ہوش کیسے ہو گئی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اس کے دائیں جانب بیٹھی شازمہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب کھڑے ازبان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ نور نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، وہ میرا بی پی لو ہو گیا تھا، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا نا، اس لیے چکر آ گئے تھے۔ اپنے آنسو ضبط کرتے وہ نظریں جھکائے بولی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا تھا مہوش بیگم۔ اسے گلے لگاتے ہوئے فکر مندی سے بولی، سوری امی، نور بھیگی آواز میں بولی۔ نور، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، شازمہ بیگم بولی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ہی سب نکل گئے سوائے ولی کے۔ وہ نور کے پاس آتا اس کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو نا؟ ولی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کا دل چاہا سب ولی کو بتا دے، مگر وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ولی اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فری کھانا لے آئی۔ نور کھانا کھا کر ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ منگنی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ رات کے 1 بجے جہاں سب اپنے کمروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، وہیں 3 لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نور اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی، آنکھوں کے سامنے آج رات کا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی تھیں۔ اگر ازبان وہاں نہ آتا، اگر اس نے نہ بچایا ہوتا تو کیا ہوتا، اس کے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہیں دوسری طرف ازبان جو ٹیرس پر بیٹھا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے تھا، دماغ میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر وہ شخص کون تھا؟
کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ گہری سوچ میں تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہی فوراً فون اٹھایا، کان سے لگاتے وہ سیڑھیاں اترنے لگا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ احتشام جو گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا، دماغ میں بس شازمہ کی وہی کہی بات گھوم رہی تھی۔ جب نور والا واقعہ ہوا تو اسے کسی کام سے باہر جانا پڑا، جس کی وجہ سے گھر میں کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا تھا، مگر جب گھر واپس آیا تو شازمہ نے اسے ساری باتیں بتائیں، مگر اسے نور کی بات کا بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا نور بی پی لو نہیں ہوا تھا، بات کچھ اور ہے اور وہ پتہ لگا کر رہے گا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، کام کرنے میں مصروف تھا۔ گندمی رنگ والے کالے بال جو ماتھے کے ایک سائڈ پر تھے، کالی گہری آنکھیں، وہ شخص پولیس کی وردی پہنے اپنے دائیں ہاتھ کے جانب ایس پی کا بیج پہنے ایک باروب شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب ایک شخص ناک کر کے کیبن میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، کیا خبر ہے؟ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، فرید اور خالد کل رات سے لاپتہ ہیں، ان دونوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے، وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ کس نے؟ یہ تو نہیں پتا، مگر سر ہماری ٹیم ان دونوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کوشش میں لگی ہے، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے آپ کو انفارم کروں گا۔ اس کا جواب سنتا وہ آفس کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زندگی اپنے معمول پر واپس آ چکی تھی، سب اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر مصروف ہو چکے تھے۔ ولی اور احتشام اپنے بزنس میں مصروف ہو چکے تھے، حنا فری کے بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس رات کیا ہوا تھا سب بھول گئے تھے، لیکن اس واقعے سے عین پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس رات کے بعد وہ کسی سے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی کسی سے ملتی، سارا دن اپنے کمرے میں رہتی۔ حنا اور فری اس سے ملنے آئیں تو سر میں درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ مہوش بیگم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، اب انہیں نور کی فکر ہونے لگی تھی۔ ان کی ہنستی کھیلتی بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے، مہوش بیگم اسے بلانے گئی تو اس نے بھوک نہیں ہے کہہ دیا۔ مہوش بیگم اسے کھانا کھانے کے بعد بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ نور اپنے بیڈ پر بیٹھی چاروں طرف کتابیں پھیلائے، اگر اسے کوئی دیکھتا تو یقیناً یہی سوچتا نور پڑھ رہی ہے، جبکہ نور میڈم تو سامنے رکھی کتاب کو گھومنے میں مصروف تھیں، کسی گہری سوچ میں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب مہوش بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ نور! مہوش بیگم نے اسے آواز دی تو نور سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، اور وہ کب آئیں اسے پتہ کیوں نہیں چلا۔ اماں، آپ کب آئیں؟ اس نے کتابیں ہٹاتے ہوئے انہیں بیڈ پر بیٹھاتے پوچھا، جب تم اپنا منہ کتابوں میں دیا ہوا تھا، مہوش بیگم نے کہا تو ہنسنے لگی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مہوش بیگم اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ہر کسی تاثرات سے پاک تھا۔ بھوک نہیں ہے، وہ کہتی اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ نور میری جان، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ مہوش بیگم اس کی بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اماں، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ نور اپنی آنکھیں بند کرتی بولی۔ اماں کی انگلیاں کا لمس اسے سکون دے رہا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ ایک منٹ کے لیے اس کا دل کیا سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے، اپنے دل ان کے سامنے کھول کر رکھ دے، انہیں بتائے کہ وہ کتنی ڈر گئی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کی ماں کا دل بہت نازک ہے، اس کے لیے ارادہ ترک کر دیا۔ جانتی ہوں نور، اگر انسان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو اسے بہت تکلیف دیتی ہو، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، اس سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی کسی تکلیف سے گزر رہی ہو تو وہ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتاتی نا، لیکن وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جسے سب پتہ چل جاتا ہے، اس کی اولاد کو کیا دکھ ہے، وہ کس تکلیف میں۔ پتہ ہے نور، انسان چاہے لاکھ دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی اسے ایسی تکلیف ملتی ہے
جو اپنے لاکھوں دوست کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اسے شاید ایسا لگتا ہے وہ اس پہ ہنسے گا یا اس کا مذاق بنائے گا۔ بہت کم ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیں، لیکن کبھی کبھار قسمت ایسا رخ بھی دکھاتی ہے جہاں وہ دوست بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک بیٹی کے لیے اس کی سب سے اچھی دوست ماں ہوتی ہے، جو اسے ہر برے کام سے روکتی ہے، اس کا بھلا سوچتی ہے۔ میں بھی تمہاری دوست ہوں نور۔ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، سب اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں سوائے ماں باپ کے، اور اگر وہ ماں باپ بھی چلے جائیں تو پیچھے اولاد کا کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے لیے لڑنا سیکھو، اپنے لیے کھڑے ہونا سیکھو۔ تم جتنا ڈرو گی لوگ تمہیں اتنا ہی ڈرائیں گے، اور ڈرا ڈرا کر کمزور کر دیں گے۔ مضبوط بنو، ہم آج ہیں کل نہیں۔ ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ نور ان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ ان کی ایک ایک بات سے پھر سے وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مہوش بیگم بولتے جا رہی تھی، نور کی آنکھوں میں آنسو بھرتے جا رہے تھے۔ مہوش بیگم چپ ہوئی تو نور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اماں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہ مرنے مرانے کی باتیں مت کریں۔ سوری میں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا۔ نور اپنی ماں کے سینے سے لگی بھیگی آواز میں بولی۔ اچھا بس چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مہوش بیگم اسے اپنے سے الگ کرتی ہوئی ہاتھ پکڑتی نیچے لے گئی۔ ٹارچر روم میں وہ شخص کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک فرید تھا اور دوسرا اس کا ساتھی۔ انہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا ان دونوں کو کسی نے بہت بری طرح مارا ہو۔ چہرہ پر چھوٹے چھوٹے بلیڈ سے کٹے نشان تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پہچاننا ناممکن تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک شخص شاہانہ چال چلتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کے کانپنے لگے۔ پلیز پلیز چھوڑ دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دونوں نے آگ اس کے سامنے گڑگڑائے تھے، مگر اس ظالم کو کہاں پرواہ تھی۔ اتنی آسانی سے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملے گی نا، اور سزا صرف ایک ہے، سزائے موت۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے آنکھوں میں تیش لیے غراتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمارا باس کے کون ہے؟ وہ تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر اس شخص کا کمرے میں قہقہا گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے تمہارے باس سے ڈر لگتا تو تم دونوں میرے پاس ہوتے؟ تم دونوں کو بس باس اس کے پالتو کتے ہو، اور تمہیں میری نہیں اپنے بزدل باس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے بعد اسی کا نمبر ہے۔ مگر اس سے پہلے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز، وہ کہتا اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے ان دونوں کا سر دھڑ سے الگ کر دیے۔ خون اس کی وائٹ شرٹ پر پوری طرح سرخ کر چکی تھی۔ پیچھے کھڑا آدمی یہ دیکھ کر کانپنے لگا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ دونوں کی لاش ان کے چہیتے باس کو بھیج دو، اس سے کہنا اپنی الٹی گنتی شروع کر دے، وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ باس اپنے روم میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب ایک شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ باس، وہ کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ شخص ڈرتے ڈرتے بولا۔ باس اسے ہاتھ کے اشارہ کرتے تو اس شخص نے وہ باکس اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جیسے ہی وہ باکس کھولا، باس ایک دم کھڑا ہو گیا، حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ دونوں باکس کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں فرید اور اس کے دوسرے ساتھی کا سر تھا۔ کس نے کیا یہ؟ باس نے دھاڑا۔ باس، شاید اس لڑکی کے بھائی نے، کسی گھر والے نے۔ وہ شخص اس دھاڑ سن کر کانپتے ہوئے جلدی سے بولا، اوہ، اس کی اتنی ہمت کہ وہ شمس لغاری کے بندوں کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ گاڑی نکالو، جو تحفہ اس نے بھجوایا ہے سود سمیت واپس کرنا ہے۔ وہ غصے سے بولتا کمرے سے نکل گیا۔ مہوش بیگم کی باتوں سے اسے تھوڑی ہمت ملی تھی، اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ مہوش بیگم نے بھی نور کو دیکھ کر اب خوش تھیں کہ انہیں اپنی پرانی والی نور جو مل گئی تھی۔ مگر یہ خوشی کچھ پل کی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا ان پر کیا طوفان آنے والا تھا، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔
نور یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلنے لگی۔ ایک بار پھر اسے خوف کی لہر اس کے دل میں اٹھی۔ ہاتھ پھر سے بری طرح کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ قدموں کی آواز جب قریب سے آنے لگی تو ایک دم بھاگنے لگی، اور ایک غلطی ہوئی، مطلب اس نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا۔ وہ ایک سنسان گلی میں مڑ گئی، پھر کسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے مگر نور ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مہوش بیگم کو اب صحیح معنوں میں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی کام ہوتا تو فون کر کے بتا دیتی، مگر یہاں تو فون بھی سوئچ آف تھا۔ یہ لڑکی اس بار گھر سجائے تو پھر بتاؤں گی میں اسے۔ مہوش بیگم خود کو نارمل کر رہی تھی، آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں۔ انہوں نے ولی کو کال کر کے بتایا، وہ بھی الگ پریشان ہو گیا۔ اس نے یونیورسٹی جا کر پوچھا تو معلوم کیا یونیورسٹی تو 5 بجے ہی بند ہو گئی تھی۔ گھر میں وقت دیکھا تو جو 7:30 بجا رہی تھی، مطلب نور 2.5 گھنٹے سے لاپتہ تھی۔ اس کی دوست ہانیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا نور تو اس سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ نور کا جہاں ہونا تھا نا، اسے لگا اس نے وہ ساری جگہ چھان ماری، پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ تھک ہار کر گھر آیا تو اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ جب کوئی اپنا بچھڑ آتا ہے تو روتا ہے مرد۔ گڑیا کہاں ہو تم؟ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ ولی احتشام کو کال کر کے بتاؤ ضرور، میری نور العین کو ڈھونڈ لائے گا۔ مہوش بیگم روتے ہوئے بولی، امی میں کرتا ہوں اس سے کال، آپ پلیز بیٹھیں پانی پئیں۔ وہ انہیں پانی پلاتے احتشام کو کال میں لانے لگیں۔ کال اٹھاتے ہی اس نے سب کچھ احتشام کو بتایا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مہوش بیگم اس کے قریب آئیں۔ احتشام میری بچی۔ مہوش بیگم یہ بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ ولی نے اٹھاتا صوفے پر لایا۔ ولی تم خالہ کے پاس ہی رکو، میں نے تمہاری ضرورت ہے، احتشام کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نور کی آنکھیں کھلیں تو اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا۔ ایسا لگتا تھا وہ کمرہ کافی عرصے سے بند ہے۔ کمرے میں گندگی بدبو تھی جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کے صاف شفاف چہرے پر تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازے تک بھی جا سکے۔ دروازہ کھلا تو باس کمرے میں داخل ہوا۔ نور کے قریب آتے اس نے نور کو بالوں سے جکڑا۔ کیسی ہو میری جان؟ بہت تڑپایا ہے تم نے؟ باس کمینگی سے بولا، آنکھوں میں ہوس صاف ظاہر تھی۔ کون ہو تم؟ پلیز مجھ سے جانے دو۔ نور اس سے دور ہوتے ہوئے روتے ہوئے بولی، نانا میری جان، اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی، تمہیں یہیں رہنا ہے اب میرے پاس۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ نور نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف تھا جب باہر سے گلجی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے نور کے ہاتھ پیر باندھے اور کمرہ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ باس باہر آیا تو زمین پر اس کے دونوں خاص آدمی اوندھے منہ پڑے تھے۔ اس کے سامنے کھڑے شخص جو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ لیے بولا، دیکھو تو کون آیا ہے، خود ایس پی صاحب ہمارے اس غریب خانے میں تشریف لائیں۔ اپنی تیاری پکڑ لو شمس لغاری، یہ رہا تمہارا اریسٹ وارنٹ۔ معصوم بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں بیچ کر پیسہ کما کر جرم میں تمہیں گرفتار کرنے آئے ہوں تو بہتر ہوگا تم خود کو سرنڈر کر دو اور کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بول کر چپ ہوا تو باس کا کمرے میں جاندار قہقہا گونجا، تمہیں کیا لگتا ہے ایس پی تمہاری اس فضول سی دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا؟ ہاں، تیری بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خود کو پولیس کے حوالے کر دو، اور اس لڑکی کو بھی جسے تو نے اس کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے نارمل انداز میں بولا، لیکن اس کی آخری بات پر باس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا تھا۔ کون سی لڑکی؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے اٹکتے بولا، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے، اور جو غلطی تو نے کی ہے نا، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ وہ اس کے قریب آتے آنکھوں میں تیش لیے بولا۔ باس اس کے اس روپ کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس لڑکی کا تم سے کیا لینا دینا؟ باس اس کے خوفناک روپ کو دیکھ کر جلدی میں پتہ نہیں کیا بول گیا۔ اچھا ہوتا اگر میرے یا اس کے بارے میں تھوڑی سی چھان بین کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ میری بیوی کو اغوا کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اس کا گربان پکڑتے اور خراتے ہوئے بولا، کیا بیوی؟ باس کو تو اس بات کا شوق لگ گیا تھا۔ وہ
تھا وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں بیوی، احتشام حیدر شاہ کی بیوی۔ اس کچھ بولتا اتنے میں دروازہ کھلا۔ نور بڑی مشکلوں سے دروازے کو پکڑے کھڑی تھی۔ احتشام اس کی جانب بڑھتا، اس سے پہلے باس کے آدمی اس پر چڑھ گئے اور باس خود وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا، مگر وہاں وہ اکیلا تھوڑی تھا۔ اس کا خاص ساتھی، اس کا دوست ازبان جان خان تھا اس کے ساتھ۔ تو اسے کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی آپ جائیں نور کے پاس، میں اسے دیکھتا ہوں، ازبان کہتا۔ باس کے پیچھے جانے لگا جب اسے احتشام کی آواز سنائی دی۔ مجھے وہ زندہ چاہیے۔ وہ جی سر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ احتشام تیز قدم اٹھاتا نور کے پاس لپکا۔ این تم ٹھیک ہونا؟ احتشام اسے بازو سے پکڑتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ نور کے چہرے پہ نشان دیکھ کر اس کا دل کیا شمس لغاری کو زندہ جلا دے۔ اس کی حالت اس تکلیف دے رہی تھی۔ شام پلیز مجھے بچا لیں، وہ آدمی بالکل اچھا نہیں ہے، اس نے میرا دوپٹہ۔ نور اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے شکایت کر رہی تھی، جبکہ احتشام تو اس کا شاہ کہنا ہی بھول نہیں پا رہا تھا۔ جانے شاہ میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، احتشام اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ احتشام نور کو سینے سے لگا باہر کی جانب بڑھا تو پیچھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شمس ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ اس کی گن کا رخ احتشام کے سینے کی طرف تھا۔ شمس نے احتشام کے سینے کا نشانہ لیتے گولی چلائی تھی، مگر اسے تو گولی لگی نہیں۔ احتشام نے اپنے سامنے آتی نور کو دیکھا، جس نے اس کے بدلے کی گولی کھا لی تھی۔ خدا کا شکر تھا گولی ہاتھ سے چھو کر گزری تھی۔ شمس تو یہ دیکھ کر ہی چکرا گیا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ گولی چلاتا، کسی اور نے پیچھے سے گولی چلا دی جو شمس لغاری کے دل پہ آر پار ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں ازبان خان تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں باس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ بھائی نور کو ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی کریں۔ ازبان احتشام کے پاس آیا جو نور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی احتشام نور کو اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 10 منٹ میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ نور کا اندر آپریشن ہو رہا تھا، جبکہ باہر احتشام بینچ پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائے تھا۔ ازبان جو باقی فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا، احتشام کے سامنے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی، ازبان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی احتشام کو اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا جی کر رہا تھا کہ احتشام کے آنکھوں سے آنسو نکلا تو ازبان نے اسے گلے لگا لیا۔ بھائی پلیز حوصلہ رکھیں، خدا اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، آپ دعا کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ اپنے آنسو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سے مزید کچھ کہتا جب آپریشن تھیٹر کے روم سے ڈاکٹر باہر نکلا۔ آپ پیشنٹ کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ میں اس کا شوہر ہوں۔ میری وائف کیسی ہے؟ احتشام خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن آخر میں آواز لڑکھڑائی۔ شی از فائن، وہ ابھی بے ہوش ہیں، تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے گا تو ہم پھر انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، ڈاکٹر کہتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ احتشام ان کی بات سن کر بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اس کے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی ڈاکٹر کی بات سن کر۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد نور کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے آپ کو ہاسپٹل کے روم میں پایا۔ سارے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ مہوش بیگم تو اپنی بچی کی حالت دیکھ کر یہی تڑپ گئی تھی۔ وہ نور کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ نور نے اپنی ماں کو دیکھ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ بس میری جان، رونا بند کرو، سب ٹھیک ہے، مہوش بیگم اسے چپ کراتی بولی۔ سب ایک ایک کر کے نور سے ملنے لگے۔ شہباز صاحب، سعدیہ بیگم بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ سب آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب شارف بولا، تو سب ٹھیک ہے؟ وہ تو سب ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ ازبان بھائی اور آپ، وہ بھی ایک ساتھ کیسے؟ اور یہ نور اور آپ کی شادی کب ہوئی؟ شارف بولا تو احتشام اور ازبان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی، احتشام نے بات کو ٹالنے والے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، گھر پر جا کے ویسے بھی آپ نے اپنی بیگم کی خدمت ہی کرنی ہے، کیوں نہ بھائی کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہی کر دیں۔ شارف کی بات سن کر سب ہنسنے لگے، جبکہ احتشام نے اسے گھور کر دیکھا۔
ماضی: احتشام جب 10 سال کا تھا اور نور 6 سال کی، فراز عالم شاہ اور ان کی بیگم فاطمہ کی خواہش پر بچپن میں ہی دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے کچھ مہینے بعد ہی وہ لوگ امریکہ آ گئے۔ ازبان جب 8 سال کا تھا تو اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ازبان کا بابا اور حیدر صاحب بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے۔ ازبان اور احتشام کھلتے کھلتے ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ احتشام اسے اپنے سگے بھائی سے زیادہ چاہتا تھا۔ شہباز خان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی وہ اور ان کی بیوی بالکل مایوس ہو گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اس گھر اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ شہباز صاحب نے اپنی بیوی کا علاج کروانے امریکہ آئے تھے۔ ان کے یہاں آنے کی خبر فراز صاحب پہلے ہی سے حیدر کو دے چکے تھے۔ شہباز صاحب نے اپنی بیوی سمیت ان کے گھر گئے۔ وہاں ازبان کو دیکھ کر انہیں ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ سعدیہ بیگم کو وہ معصوم بچہ بہت پیارا لگا تھا، لیکن جب اس کے والدین کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں ہی اداس ہو گئے۔ پھر تقریباً روز ہی وہ ازبان سے ملنے آتے۔ ازبان بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ پھر ایک دن شہباز صاحب فراز صاحب سے بات کی۔ وہ ازبان کو گود لینا چاہتے ہیں اور فراز صاحب کو بھی اپنے دوست کی سوچ پر بے حد خوشی ہوئی، مگر ازبان سے بھی پوچھا تھا۔ حیدر صاحب نے اس سے بات کی تو انہیں یقین نہیں تھا کہ ازبان اتنی جلدی مان جائے گا، مگر ازبان کے دل میں کیا تھا احتشام اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جب بھی سعدیہ بیگم کے ساتھ بات کرتا یا ان کے ساتھ کھیلتا تو اسے بالکل ایسا ہی لگتا جیسے اس کی ماں ہو۔ اسے سعدیہ بیگم سے ماں والی شفقت ملی تو وہ ان کا دل کیسے توڑ سکتا تھا۔ ازبان کے بارے میں فراز صاحب ابھی کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ ازبان جب ان کے ساتھ آیا تو سعدیہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ازبان کے ساتھ رہتی، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں، روز اس کی پسند کا کھانا بناتی۔ ازبان کو ایسا لگتا جیسے اللہ نے اس کے ماں باپ اسے واپس لوٹا دیا۔ کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے شہباز خان کو اپنی رحمت سے نوازا، جس کا وہ جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ ازبان بھی اس ننھی سی پری کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ احتشام اور ازبان دونوں نے ایک ساتھ پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ دونوں ہی پاکستان واپس آ چکے تھے اور اپنی ٹریننگ کے لیے اس بات کا صرف حیدر صاحب، فراز صاحب اور شہباز صاحب کو پتہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں ایک قابل افسر بن گئے تھے، جو اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کے بھی دل و جان سے تیار تھے۔ احتشام کو جب شمس لغاری کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ازبان کے ساتھ مل کر پورا پلان بنایا۔ ازبان کی بہن کی بارات والے دن انہیں پتہ چلا کہ شمس کا آدمی ہال میں ہے، ان کا اور ازبان اور باقی لڑکیوں کو اغوا کرنے کا تھا۔ شمس کو ازبان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کڈنیپ کرنے کا کہا، کیونکہ ازبان نے شمس کے کافی کالے دھندے پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ اس کے ذریعے احتشام سے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا، اور احتشام اپنے چھوٹے بھائی کہاں کسی مصیبت میں دیکھ سکتا تھا۔ شادی والے دن بھی احتشام جان بوجھ کر ازبان سے دور تھا، اور اس کا نور کی طرف دیکھنا، پھر احتشام کا غصہ ہونا، یہ سب ان کا پلان تھا۔ احتشام ولی سے بات کر کے ہال کی بیک سائڈ پہ گیا، جہاں فرید ایک لڑکی کو بے ہوش کر کے لے جا رہا تھا، مگر احتشام نے اسے بچا لیا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ احتشام نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ منگنی کی رات جب ازبان ٹیرس پر تھا تو اسے احتشام کی کال آئی تھی۔ اس نے احتشام کو سب بتایا تو اس کا خون کھول گیا، اور فرید اور اس کے ساتھی کا سر دھڑ سے الگ کرنے انہیں صدا دینے والا احتشام ہی تھا۔ حال احتشام خاموش ہوا تو فراز عالم شاہ نے ازبان اور احتشام دونوں کو گلے لگا لیا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے، فراز عالم شاہ دونوں کو دیکھ کر بولے۔ ایک مان تھا ان کی آواز میں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے، انہوں نے نور کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ سب اس وقت شاہ محل میں موجود تھے۔ نور کو کمرے میں لے گئے تھے ہاسپٹل میں۔ سب کی موجودگی میں اسے نور سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ احتشام جب کمرے میں آیا تو نور اٹھنے کی ناکام کوشش کری تھی۔ کچھ چاہیے تو مجھے بلا لیتی، خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا چاہیے۔ وہ نور کو کوشش کرتا دیکھ فوراً اس کے پاس آیا اور آرام سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پانی۔ نور بس اتنا ہی کہہ پائی۔ احتشام اسے پانی دیتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ احتشام اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ نہیں، نور نظریں جھکائے بولی۔
احتشام اس کا جواب سن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نور کے آنسو صاف کرتے بولا، آپ نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ کچھ، اس کے آگے وہ کچھ بولتی، احتشام نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا این۔ نور نے اس کے الفاظوں میں شدت محسوس کی تھی۔ اس نے نور کی دونوں آنکھوں پر باری لب رکھ دی اور اپنا سر نور کے سر سے جوڑے بیٹھے رہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب نور نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکی تھی۔ ارے احتشام! نور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاہ، اب سے تم مجھے شاہ بولو گی، اوکے؟ اس کا سر اپنے سر سے ٹکایا وہ بولا، شاہ جی شاہ کی جان۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، ایک بات پوچھوں؟ نور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے بولی، پوچھو۔ احتشام آنکھیں بند کیے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھے بولا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر احتشام ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے نور سے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے بولا، اچانک یہ سوال تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے، جس کا بچپن میں گھر والے زبردستی نکاح کر دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا ہے، نور نے معصومیت سے کہا۔ احتشام کو تو اس کی بات سن کر اشک اٹھا۔ او خدایا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا میرا زبردستی نکاح ہوا ہے؟ اور ایک تو تم یہ فضول ڈرامے دیکھنا بند کرو۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب میں 10 سال کا تھا اور میری رضامندی سے ہی نکاح ہوا تھا۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی تھی، یا میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ اور محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے احتشام۔ حیدر شاہ تم سے عشق کرتا ہے اور تمہارے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ این، تم میری روح میں بس چکی ہو، تم میرا سکون ہو۔ تم سے دور جانے کا خیال مجھے اندر سے بے جان کر دیتا ہے۔ پلیز مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ اس کے اظہار میں جنونیت تھی جو نہ جانے کیوں پر نور کو اچھی لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ وہ واقعی بہت خوش نصیب تھی کہ اس احتشام جیسا ہم سفر ملا۔ احتشام نے اپنی ہوکر سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور سامنے کی۔ اس نے ڈبی سے ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور نور کو پہنائی۔ شاہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ نور انگوٹھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں ہے تو، لیکن میری عین سے کم۔ احتشام شرارت سے بولا۔ نور اس کی بات پر ایک بار پھر سرخ ہوئی۔ تھینک یو۔ اس نے احتشام کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ آئی لو یو این۔ اس کی بات سن کر نور کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتی اپنا منہ احتشام کے سینے میں چھپا گئی۔ احتشام اس کی حرکت پر کمرے میں کہکا گونجا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بیوی اتنے سے اظہار پر شرما گئی تھی۔ اس نے نور کو مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایسے ہی دونوں کی شام ایک دوسرے کی باہوں میں کٹی۔ وہیں دوسری طرف شاہ محل پھر سے خوشیوں بکھر گئی تھیں۔ اگر اپنوں کا ساتھ ہو تو انسان زندگی کے ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں جس سے آپ کا خون کا رشتہ ہو وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ رشتے تو دل سے بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تعلق روکا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ ختم شد۔